استغفار پڑھنے کا صحیح طریقہ، اگر اس طریقے سے استغفار پڑھو گے تو آپ کا سویا ہوا نصیب جاگ اٹھے گا، تقدیر میں لگی تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ استغفار پڑھنے والوں اس طرح استغفار کرو، آپ کا سویا ہوا نصیب جاگ جائے گا، تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں مقدر کھول دوں گا۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، اس کی فضیلت، اس کے برکات سن کر آپ دنگ رہ جائیں گی۔ اس کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ اس مختصر سی ویڈیو میں پورے طور پر بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن چند ایک میں آپ کو بتا رہی ہوں جو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ استغفر اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ سے بخشش طلب کرنا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ جو شخص استغفر اللہ، ایک تسبیح تو دور کی بات ہے، ایک مرتبہ دل سے پڑھ لے، اللہ پاک اس کے چاہے 100 سال سے بھی اس نے گناہ کیے ہوں سارے فوراً معاف فرما دیتے ہیں۔ اس تسبیح کو ایک مرتبہ پڑھنے کی اتنی طاقت ہے، اور میں یہ تسبیح روزانہ خود بھی پڑھتی ہوں انشاءاللہ، اور اس پر عمل بھی کرتی ہوں۔ جو چاہو گے، جیسا چاہو گے، جو ارادہ رکھو گے، انشاءاللہ اس کی ذات کی قسم وہ پورا ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، بلکہ یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ استغفار کرنے سے انسان کے رزق کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا مقدر کھلتا چلا جاتا ہے، نصیب اور تقدیر منٹوں میں بدل جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نصیب کے، اس کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتے ہیں۔ اس پر جادو جنات ہوں، اس تسبیح کی برکت سے فوراً ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو، یہ تسبیح اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ استغفر اللہ کرنے والے سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، اور جس شخص سے اللہ پاک راضی ہو جائیں پھر وہ جو بھی رب سے مانگے گا اسے رب عطا کرتا چلا جائے گا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اپنی قوم کو کہو کہ استغفار کریں، میں ان پر رزق کے دروازے کھول دوں گا، ان پر برکتوں کے دروازے کھول دوں گا، اور ان پر بارشیں برساؤں گا، اور ان کی کھیتی کو ان بارشوں سے سیراب کروں گا، اور ان کے لیے نہریں جاری کر دوں گا۔ جس چیز کی خواہش کریں گے وہ میں پوری کروں گا، اور آخرت میں ان کا بدلہ جنت عطا کروں گا۔ اگر آپ کا نصیب ٹوٹا ہوا ہے اور آپ ہر وقت اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں تو آپ اس کی تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ میں اس ذات کی قسم کھاتی ہوں کہ آپ کے تمام مسئلے مسائل انشاءاللہ حل ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک کلمہ اور اس سے آپ کے بڑے بڑے کام حل ہو گئے۔ آپ ایک مرتبہ اسے لازمی آزمائیں۔ جو شخص اس کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ پاک اس پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس کے اوپر تنگیوں کو دور کر دیتا ہے۔ فکر و فاقے سے وہ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، اور اس کی ہر دلی جائز حاجت کو اس تسبیح کی برکت سے پورا فرما دیتا ہے۔ اور یہ ایسی لاڈلی تسبیح ہے جو اللہ سے منوا لیتی ہے، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے، تو یہاں تک کہ اس کو ہمیشہ کے لیے تنگیوں سے دور کر دیا جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ خوشحال رہتا ہے۔ اگر اس کے حالات خراب ہوں تو اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں، اللہ پاک اس کے حالات کو فوراً بدل دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ یہ ایک آیت، ایک فقط لفظ ہے، قرآنی لفظ ہے، اس کو پڑھنے کا آپ معمول بنا لیجئے، پھر آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کے نصیب کو بدل کے رکھ دینے والا یہ عمل آپ کبھی نہ چھوڑیں۔ ایک تسبیح اس کی لازمی پڑھیں، اور اس کے علاوہ اس شخص کے کوئی بھی گناہ ہوں گے سارے معاف ہو جائیں گے، سویا ہوا نصیب جاگ اٹھے گا، تقدیر میں لگی تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ اللہ والو، کیا آپ اپنی زندگی میں ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ اس ویڈیو کو کوئی عام یا معمولی ویڈیو ہرگز مت سمجھیے گا، یہ کوئی عام یا معمولی ویڈیو نہیں، بلکہ یہ آپ کے لیے بہت خاص ویڈیو ہونے والی ہے جو آپ کی پوری زندگی کو پوری طرح بدل کر رکھ دے گی۔ خود کی تعریف اور بڑے بول بولنے سے اللہ کی پناہ، حمد و ثنا اور بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، اس لیے میں اپنی تعریف بیان نہیں کروں گی، لیکن استغفار پر آج کی جو ویڈیو، یہ آپ کی سب سے بہترین ویڈیو ہونے والی ہے۔ اس طرح کی ویڈیو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ میں پھر کہہ رہی ہوں کہ یہ کوئی عام یا معمولی ویڈیو ہرگز نہیں، اس لیے دل تھام کر
پورے شوق سے یہ ویڈیو دیکھیں، یہ آپ کو زندگی بھر کام آئے گی۔ فرض کیجئے کہ آپ کے پاس ایک ایسی چابی ہو جو آپ کی زندگی میں بے شمار برکتوں، خوشیوں اور راحت و سکون کے دروازے کھول سکتی ہے۔ آپ کی تقدیر، آپ کے نصیب اور آپ کے مقدر پہ لگے بند تالوں کو کھول سکتی ہے۔ وہ چابی استغفار ہے۔ استغفار آپ کے مقاصد اور زندگی کے خوابوں کو پورا کرنے میں آپ کی بھرپور مدد کر سکتا ہے، آپ کی مشکلات اور ہر قسم کی رکاوٹوں کو کنٹرول کرنے کے قابل بنا سکتا ہے، خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس میں دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی کے راز پوشیدہ ہیں۔ اس میں انسانیت کی زندگی بدلنے والی حیرت انگیز تاثیرات موجود ہیں، اور یہ اپنی غیر معمولی تاثیرات سے کسی بھی انسان کی زندگی بدل دینے کی بھرپور طاقت رکھتا ہے۔ اگر سمجھا جائے تو یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ اللہ والو، اس ویڈیو میں ہم استغفار میں پوشیدہ غیبی طاقت کو ظاہر کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے آپ اس سے اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ استغفار کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں اور احادیث مبارکہ میں بکثرت اس کے فوائد بیان ہوئے ہیں، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ استغفار اصل میں کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ آپ کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اسے جانے بغیر اس کی طاقتور برکات بیان کیے جائیں تو سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے اور اس سے مکمل استفادہ نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ استغفار اسلام میں ایک اہم اور سب سے طاقتور عبادات میں سے ایک ہے۔ استغفار اللہ سے معافی مانگنے کا عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ لفظ غفارہ سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے معاف کرنا۔ اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے استغفار کسی بھی زبان میں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ مؤثر ہے جو عربی میں کیا جائے، کیونکہ قرآن کریم کی زبان ہے۔ استغفار کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو شخص استغفار کرتا ہے تو اس کی برکت سے نہ صرف اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسے بہت سارے انعامات کا بھی حقدار بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر استغفار کا حکم دیا ہے، مثلاً اور اللہ سے معافی مانگو کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیات استغفار کے جوہر کو خوبصورتی سے سمیٹتی ہیں۔ استغفار کی اہمیت و فضیلت بہت بہت زیادہ ہے۔ احادیث اور خود قرآن کریم میں بھی اس کے بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد بیان ہوئے ہیں۔ استغفار ہمارے لیے کئی وجوہات کی بنا پر ضروری ہے۔ یہ دلوں کو صاف کرتا ہے اور روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ استغفار دل کی سیاہی کو دور کرنے اور ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ اللہ پاک بہت رحم کرنے والا ہے اور وہ ہمیشہ ان لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے جو اس سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ استغفار کی برکت سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور زندگی میں اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ استغفار کی برکت سے دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان سچے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے، یعنی استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی زندگی میں سے ان رکاوٹوں کو دور فرما دیتا ہے جو اس انسان کو اپنے مقاصد کے حصول میں روک رہی ہوتی ہیں۔ استغفار جنت کی کنجی ہے۔ استغفار گناہوں کا کفارہ اور آفات کو، بلاؤں کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ استغفار کرنے سے زندگی میں بہاریں، رونقیں اور خوب برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ استغفار رزق کے حصول کا ذریعہ ہے، تنگ دستی، محتاجی اور فکر و فاقے کے خلاف ہے۔ استغفار آخرت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ استغفار اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ استغفار گناہوں کو دھوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ استغفار مومن کا ایک قسم کا طاقتور ہتھیار ہے جو ہمارے دلوں اور روحوں کو صاف کرنے، ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو دور کرنے، ہمارے ایمان اور تقوی کو بڑھانے، اللہ کے قریب کرنے، رحمت اور رزق کے دروازے کھولنے اور دنیا میں ہماری مشکلات کو آسان کرنے میں ہماری بہت مدد کر سکتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکل کر سامنے آتا ہے، استغفار اسلام میں ایک طاقتور عبادت ہے۔ یہ دعا جو اپنے اندر روحانی ترقی اور اپنی نعمتوں کی کلید رکھتا ہے، استغفار کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کرنا گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔
آپ کو اندرونی سکون حاصل کرنے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے اور اس کی رضا والی زندگی گزارنے میں مدد کرتا ہے۔ اللہ والو، استغفار شیاطین اور اس کی فوج کے خلاف مومن کا ہتھیار ہے۔ اپنی غلطی پر ندامت کے ساتھ استغفار ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اپنے عمل پر ضد اور اصرار کے ساتھ جم جانا ابلیس اور اس کے ساتھیوں کا طریقہ ہے۔ ہر زمانے میں انبیاء و صالحین اور متقین نے اپنے باپ آدم علیہ السلام کی سنت کو اختیار کیا ہے، جبکہ اللہ کے باغی اور نافرمانوں نے شیطان کے طریقے کو اپنایا ہے۔ استغفار ایک بڑی عبادت ہے جس کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر استغفار کو لازم کر رکھا تھا، تو پھر دیگر مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ استغفار کرنے والوں کو اللہ کی محبت ملتی ہے، اور اللہ مغفرت مانگنے والوں اور استغفار کرنے والوں پر بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔ استغفار کے معنی مغفرت کی طلب کے ہیں، اور مغفرت کے معنی گناہوں کی پردہ پوشی اور ان کے شر سے بچاؤ ہے۔ بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے کہ اللہ دنیا میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور اس کا گناہ اس کی فضیحت کا سبب نہ بنے، اور آخرت میں بھی اس کو ظاہر نہ کرے، اور اپنی رحمت اور عفو سے اس کا گناہ معاف فرما دے۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم میں استغفار کرنے کی کثرت سے ترغیب دلائی گئی ہے۔ ایک مقام پر فرمایا، اللہ سے استغفار کرتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کی مدح بیان کرتا ہے، رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کی آخری گھڑیاں یعنی تہجد کا وقت استغفار کا بہترین وقت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے جب معافی کی درخواست کرنے کو کہا تو انہوں نے سحر کے وقت کا انتظار کیا اور سحر میں اللہ سے ان کے لیے معافی کی درخواست کی، اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ اس کے حضور استغفار کرتے ہیں وہ ان سے کیا معاملہ فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 110۔ اس آیت میں وہ کلیہ بیان کیا گیا ہے جس کے مطابق اللہ اپنے بندوں کے ساتھ سلوک و انصاف کرے گا۔ اس آیت میں معافی کا دروازہ چوپٹ کھلا رکھا گیا ہے، اگر لوگ توبہ کریں تو اللہ کے دروازے کو کھلا پائیں گے۔ اس طرح ہر گناہگار تائب کو معافی کی امید دلائی گئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اس کی رحمت اور مغفرت موجود ہے، بشرط یہ کہ کوئی معافی مانگنے والا اور استغفار کرنے والا موجود ہو۔ بندہ کسی غیر پر ظلم کرے یا خود اپنے نفس پر، بہرحال ظالموں کے لیے معافی کا دروازہ کھلا ہے، اگر وہ استغفار کر لیں اور اگر وہ توبہ کر کے واپس آئیں تو وہ انہیں معاف کرنے کے ساتھ ان پر رحمت بھی کرتا ہے۔ باب المغفرت کھلا ہے اور اس پر کوئی دربان نہیں، اور یہ اعلان عام ہے، بے قید اور بے شرط ہے، جب بھی وہ توبہ کر کے لوٹائیں تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ استغفار بندے اور رب کو ملانے والی صفت ہے، اور یہ رب تک رسائی کا کھلا دروازہ ہے۔ اعتراف جرم، ندامت اور استغفار، اپنی کمزوری کا شعور اور اللہ سے استعانت اور رحمت طلب کرنا، اور یہ شعور کہ اللہ کے سوا کوئی قوت کا سرچشمہ نہیں اور نہ ہی کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ استغفار ایک دائمی عبادت ہے، اور یہ گناہگاروں کا سہارا اور عبادت گزاروں کا طریقہ ہے۔ مالک الملک کے حضور توبہ کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہوگا کہ بندہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور اپنے قصوروں اور کوتاہیوں کی مغفرت طلب کرے۔ استغفار محض چند کلمات نہیں بلکہ یہ عاجز بندے کا غفور الرحیم رب سے گہرے تعلق کا راز ہے۔ جو بندے اللہ سے استغفار کرنے کا تعلق استوار کرتے ہیں وہ انہیں اپنے معمون بندوں میں شمار کرتا ہے اور انہیں مقہور اور عذاب کا شکار ہونے والے گروہوں میں شامل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ سورہ انفال آیت نمبر 33۔ یعنی کسی گناہگار بستی میں نبی کا موجود ہونا، اس بات کا امکان بھی ہے کہ بستی کے لوگ ایمان لے آئیں، اور اللہ کا یہ قاعدہ بھی ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں تو وہ ان پر عذاب نازل نہیں فرماتا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عذاب الہی کے مستحق ہوں۔ اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ جیسی بڑی عبادت کی ادائیگی کے موقع پر بھی استغفار کی تاکید فرماتا ہے، پھر جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 199، یعنی اعمال کی قبولیت کے مقام اور اس کی رحمتوں کے نزول کے مقام پر بھی استغفار کی تاکید ہے کہ محض زبان سے کلمات ادا نہ ہوں بلکہ دل سے بھی توبہ کی جائے۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جو قوم اپنے برے انجام کی جانب چلی جا رہی ہے، اگر وہ اپنی غلطی کو محسوس کر لے اور نافرمانی چھوڑ کر خدا کی بندگی کی طرف پلٹ آئے تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کی مہلت عمل میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور مستقبل میں اس کے لیے عذاب کے بجائے انعام، ترقی اور سرفرازی کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ نافرمانوں کے لیے استغفار اذن رحمت ہے۔ قرآن کریم میں نافرمان قوموں کو استغفار کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 90۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بڑی عنایت ہے کہ وہ جب بھی اپنے افعال پر نادم ہو کر اس کی جانب پلٹتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو وہ انہیں اپنے وسیع دامن رحمت میں سمیٹ لیتا ہے، کیونکہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے وہ بے پایاں محبت رکھتا ہے۔ مستغفرین اور پلٹ آنے والوں سے اللہ اسی طرح خوش ہوتا ہے جس طرح صحرا میں اونٹ گم ہو جانے والا شخص اس کے ملنے پر خوش ہوتا ہے، جس پر اس کا کھانا اور پانی ہو اور وہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو چکا ہو اور زندگی سے بے آس ہو کر لیٹ گیا ہو اور عین اس حالت میں دیکھے کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے، تو اس وقت جیسی خوشی اس کو ہوگی اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے پلٹ آنے کی ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی تبلیغ بااسرار اعلانیہ اور چپکے چپکے سمجھایا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 10۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ خدا سے بغاوت صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی انسان کو تنگ کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ دنیا میں بھی اس پر نعمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص نے قحط سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے استغفار کرو۔ دوسرے شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی اور تیسرے نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ چوتھے نے کہا میری زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے۔ ہر ایک کو انہوں نے استغفار کی تلقین کی اور جب لوگوں نے اس پر سوال کیا تو انہوں نے جواب میں سورہ نوح کی یہ آیات سنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو خود بھی استغفار کی تلقین کی، پیغمبروں نے بھی اللہ سے مغفرت کی سفارش بھی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا معاملہ جب کھل گیا تو انہوں نے والد سے کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے۔ اللہ والو، انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جا بجا ایسے واقعات ملتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے بھی اس کے حضور رکوع و سجود میں جھکے ہوئے اور اس کے سامنے عاجزی سے کھڑے استغفار کر رہے ہیں اور معافی اور مغفرت مانگ رہے ہیں۔ لہٰذا استغفار کرنے کو آپ نے ہر وقت، یعنی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر وقت کا وظیفہ بنا لیں، کوئی لمحہ اس کے بغیر جانے نہ دیں۔ پھر دیکھیں کہ کیسے آپ پر خوشحالی کے دروازے کھلتے ہیں، کیسے آپ کی کایا پلٹتی ہے، کیسے آپ کا سویا ہوا نصیب جاگتا ہے، کیسے زندگی میں دوبارہ خوشیاں لوٹ کر آتی ہیں۔ اللہ والو، آپ کو بتاتی ہوں استغفار کا مجرب وظیفہ۔ اللہ والو، اگر آپ ویڈیو میں بیان کردہ تمام کی تمام اتنے زیادہ فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اتنے زیادہ فوائد کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ اتنے زیادہ فوائد حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بس اتنا کریں کہ ایک دن میں 2000 دفعہ استغفار کریں۔ اگر ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کسی کے لیے یہ عمل کرنا مشکل ہو تو پھر پورے دن میں بھی یہ گنتی پوری کر سکتا ہے اور جگہ کی بھی کوئی قید نہیں، آپ چلتے پھرتے ہر حال میں اس کا ورد کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہی دن میں 2000 دفعہ کی تعداد پوری کرنی لازمی ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ یہ عمل پابندی سے کرتے رہیں، عمل میں کوئی ناغہ نہ آنے دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی مدت پوری ہوتے ہی اس کے زندہ معجزات اور کرشمات آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ بڑا ہی مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے، ہر مسلمان یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو یہ ویڈیو دوبارہ دیکھ لیجئے۔ دوبارہ دیکھنے سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا، لیکن اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی پوری طرح رہنمائی کروں گی۔ اللہ والو، استغفار کا یہ عمل پریشانیوں اور مشکلات سے نجات کے لیے مؤثر ثابت ہوا ہے۔ یہاں پر چند مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔
جن میں مختلف افراد نے استغفار کے ذریعے اپنی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات حاصل کی۔ ایک ڈاکٹر صاحب کی نوکری ہسپتال کے 5 ڈاکٹروں نے سازش کر کے چھڑوا دی۔ انہوں نے استغفار کا ورد کثرت سے کیا اور چند دنوں میں نوکری بحال ہو گئی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک جوڑا جو بے اولاد تھا، انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک میں علاج کروایا لیکن ناکام رہے۔ پھر انہوں نے استغفار کرنا شروع کیا اور اب ان کے ماشاءاللہ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک خاتون کو شوہر صبح شام گالیاں بکتا اور مارتا تھا، انہوں نے استغفار کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر سے جادو کا اثر ختم کر دیا اور شوہر بالکل بدل کر رہ گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک مسلمان بہن نے استغفار کا معمول بنایا اور اب ماشاءاللہ ایک عالم اور مجاہد شخص سے ہوا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔